بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو والحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ جناب رسول خدا، حبیب خدا، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و پاک پڑھنے کے بعد تمام دوستوں کو اور دیکھنے والوں کو علی بابا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں علی بابا اسلام ٹی وی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام تمام پھلوں اور درختوں کی جڑیں لگا رہے تھے تو ان میں سے صرف انگور کی ہی جڑیں شیطان نے کیوں چرائیں؟ تو سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر پتہ کریں اب زمین کی کیا صورتحال ہے، تو ایک پرندہ گیا اور وہ جا کر وہاں کھانے پینے میں مشغول ہو گیا اور واپس نہ آ سکا۔ تو اس پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کے بعد وہ پرندہ کبھی نہیں اڑ پایا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا اور وہ جا کر گیا اور اپنی چونچ اور پاؤں سے مٹی اٹھا کے لایا اور لا کر واپس کشتی میں بیٹھ گیا۔ تو اس کا اشارہ تھا کہ جو اب زمین خشک ہو گئی ہے، زمین نے سارا پانی پی لیا ہے، تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں اور پرندوں اور مومنات کو لے کر اترے، اور پھر جب اللہ کی طرف حکم ہوا کہ آپ جتنے بھی پھلوں اور درختوں کی جتنی بھی جڑیں ہیں وہ آپ زمین پر لگا دیں۔ ان درختوں اور پھلوں کی جڑوں میں سے ایک انگور کی جڑ غائب تھی۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آ کر بتایا کہ اے نوح علیہ السلام، جو انگور کی جڑ ہے وہ شیطان ملعون نے چرا لی ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان ملعون سے کہا کہ جو آپ نے انگور کی جڑ چرائی ہے وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو اس پر شیطان نے انکار کر دیا اور بولا کہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بکواس نہ کر، مجھے اللہ نے سب بتا دیا ہے، چپ چاپ وہ انگور کی جڑ مجھے واپس کر دے۔ تو پھر وہ انگور کی جڑ واپس لے کے آیا، تو اس نے صرف اپنی 3 شرطوں کی بنا پر وہ جڑ واپس دینے کا کہا۔ جب انگور کی جڑ لگائی جائے گی تو ان میں سے 1 دفعہ حضرت نوح علیہ السلام پانی دیں گے اور 3 دفعہ میں دوں گا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ تو پھر اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ شرط قبول کی، پھر وہ جڑ لگائی گئی زمین پر۔ تو شرط کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے وہ پانی 1 دفعہ دیا، پھر 3 دفعہ شیطان نے دینا تھا۔ تو شیطان نے وہی شیطانوں والا اور لعنتیوں والا کام کیا، اس نے اس انگور کی جڑ کو 3 خون دے دیے۔ کون کون سے؟ 1 خون لومڑی کا تھا، 1 کتے کا تھا اور 1 سور کا تھا۔ تو تبھی ہی اسی دن سے، اسی وجہ سے ہی انگور کی شراب میں زیادہ اثر اور زیادہ نشہ ہوتا ہے۔ جب بھی شرابی انگوروں کی شراب پی رہے ہوتے ہیں تو شراب پینے کے بعد نہ تو ان کو کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور نہ ہی لومڑی کی طرح ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کرنے جا رہے۔ اور اسی طرح ہی نشہ چڑھنے کے بعد وہ کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور بکواس شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی زبان کتوں کی طرح گندی ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے ان کا نشہ تیز ہوتا جائے گا اور ان کی شکلیں سور کی طرح
پھولتی چلی جائیں گی، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، آنکھیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی، منہ بڑا بڑا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے اس شیطان کی اس چال سے، شیطان کے اس گندے عمل سے جو اس نے انگوروں کو کھون دیا تھا، اسی وجہ سے اس انگوری شراب میں آج بھی بہت زیادہ نشہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگوروں کی شراب میں زیادہ نشہ کیوں ہوتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں تمام دوستوں کو ہمارا یہ آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اور ان کے اہل بیت سے اور ان کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور قرآن پاک باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔